بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ فلسطین کی بگڑتی صورتحال، وزیر خارجہ سفارتی مشن پر ترکی پہنچ گئے۔ انقرہ کے ڈپٹی گورنر نے استقبال کیا۔ پاکستانی سفارت خانے کا عملہ بھی موجود۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ترکی، سوڈان اور فلسطین کے وزراء خارجہ کے ہمراہ نیو یارک جائیں گے۔ مختلف اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں گے۔ فلسطینیوں پر کتنا ظلم ڈھا چکے، امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیل وزیر اعظم میں ٹیلی فونک رابطہ۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے اسرائیل کی بھرپور حمایت کے عزم کو دہرایا۔ حماس کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں میں پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ جنگ بندی کے لیے مصر اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ امریکی رابطوں پر گفتگو۔ نیتن یاہو نے سلامتی کونسل کی قرارداد کو آنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا۔ To the House, the question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think ayes have it, and consequently the resolution adopted unanimously. قومی اسمبلی کا ایوان، حکومتی اور اپوزیشن ارکان فلسطینیوں کی حمایت میں یکجا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قرارداد مذمت قومی اسمبلی میں منقطع طور پر منظور۔ فلسطینیوں کو نکال کر یہودی بستیاں بسانے کی مذمت۔ حکومت کا 21 مئی کو فلسطینیوں سے یکجہتی کا دن منانے کا اعلان۔ سندھ میں کورونا SOPs کے تحت سرکاری دفاتر اور کاروبار کے لیے نئی ہدایات جاری۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق کاروباری سرگرمیاں صبح 6 بجے سے رات 8 بجے تک ہوں گی۔ ریسٹورانٹس، ہوٹلز پر ڈائن ان سروس پر پابندی برقرار رہے گی۔ سینما گھر، شادی ہالز، مزارات پر بھی پابندی بدستور برقرار۔ ہفتہ اور اتوار کاروبار مکمل بند رہے گا۔ سندھ بھر میں سرکاری دفاتر کے اوقات کار معمول کے مطابق کر دیے گئے۔ سعودی عرب کو تجارت، توانائی، سیاحت میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کی دورہ سعودی عرب سے متعلق اجلاس میں ہدایت۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت پاکستانیوں کے لیے ملازمت کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستان کی معیشت مزید بہتر ہوگی، معاہدوں کو ہر صورت مکمل کیا جائے۔ جہانگیر ترین ایک بار پھر سرگرم، آج لاہور میں ہم خیال گروپ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں گروپ کے بعض نئے ارکان بھی شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم کے انصاف کی فراہمی کے وعدے پر عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل، وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا۔ کہتے ہیں رنگ روڈ منصوبے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، پاکستان میں ہی رہیں گے، ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہوں۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان کہتے ہیں تحقیقات FIA کرے یا نیب، ویلکم کریں گے۔ راولپنڈی رنگ روڈ پر ایک مرلہ زمین ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا۔ بھارتی ٹی وی چینل کی مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی ناپاک جسارت، کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کر دیے۔ حرمین شریف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھارتی چینل کی ناپاک حرکت کی مذمت، معافی مانگنے کا مطالبہ۔ طاہر اشرفی کہتے ہیں چینل نے بھارت اور اسرائیل کے اصل عزائم کا بتایا ہے۔ قبلہ ایاز بولے سفیروں کو بلا کر چینل کی حرکت پر سخت احتجاج کرنا چاہیے۔ حکومت کا پیٹرولیم قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، اوگرانی قیمتوں میں 3.25 روپے فی لیٹر تک اضافے کی تجویز دے دی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں وزیر اعظم کو عالمی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ پیٹرولیم قیمتیں نہ بڑھانے سے حکومت کو 77.2 ارب کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ آرمی جنرل قمر جاوید باجوہ سے یورپی یونین کے سفیر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
افغان امن عمل سمیت علاقائی سلامتی صورتحال پر بھی بات چیت۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ کثیر الیکجہتی باہمی مفاد پر مبنی تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے۔ سفیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ گرمی آج بھی کراچی والوں کا خوب امتحان لے گی، سمندری ہوائیں معطل، گرم ہوائیں دن بھر چلیں گی۔ محکمہ موسمیات کا شہریوں کو غیر ضروری گھروں سے نہ نکلنے کی ہدایت۔ گزشتہ روز شہر قائد کا پارہ 5.48% رہا۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 TV۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔